اس بزم کے آخری خطیب عظیم مقرر جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کو میں بڑے ہی ادب کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اس شعر سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادمہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ مائک پر جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جن سے انسان کی عجب ہے خاصیت، جن سے انسان کی عجب ہے خاصیت، ہے بہت بھی اور کم بھی ہے بہت، ہے بنی آدم سے پر ساری زمین، ہے بنی آدم سے پر ساری زمین، آدمی ڈھونڈو تو ان میں نہیں، یوں تو کہلاتے ہیں یہ انسان سبھی پر نہیں انسان ان میں ایک بھی، یوں تو کہلاتے یوں تو سب انسان ہے تھوڑے بہت، واقعی انسان ہے تھوڑے بہت. اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا. کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، خلیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، خلیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا. یہاں سے لے کر کے وہاں تک چھوٹا مجمع بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جلسہ تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے، محبت کے حوالے یہ جلسہ چل رہا ہے. اللہ ہمارے اس جلسے میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں، دعا تک ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور دل و دماغ حاضر رکھ کر کے سننے کے لیے تیار ہے. دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اپنے بچے کو تب پڑھائیں گے جب کھا پی کر کے بچے کا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑھاپے میں تعلیم حاصل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 4 بچوں میں 1 بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا بیٹی میں صرف بیٹا کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے اب سمجھ میں آیا کہ کہاں جا رہا ہے، یہاں ہے یا کہیں اور ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. مجمع تھوڑا حوصلہ رکھتا ہے، زیادہ حوصلہ نہیں رکھتا، زیادہ امتحان لینا مناسب نہیں ہے. بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. صرف 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ بچہ کے اوپر فرض ہے، چاہے بچہ جتنا چھوٹا ہو، بچی کے اوپر فرض ہے چاہے بچی جتنی چھوٹی ہو، اور ماں باپ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جنت واجب ہے. وہ چیز مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے.
وہ کون سی چیز ہے؟ سب سے افضل صدقہ ہے، اس کا صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہم خدا سے کیوں محبت کرتے ہیں، نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی سے محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن محبت کرتے کیوں ہیں؟ خدا سے محبت کیوں کرتے ہیں، نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، کون مسلمان ہے جو ملعون ہے؟ کون مسلمان ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے؟ کون مسلمان ہے جو نام کا مسلمان ہے؟ کون مسلمان ہے جو برباد ہے؟ بالکل آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 3 سوال ہے، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے دل سے، اللہ جس مسجد کا جلسہ ہو رہا ہے اس مسجد کی ضرورت کو اللہ خزانے غیب سے پورے فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آذان آج سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بیچ بیچ میں امتحان نہیں ہوگا، امتحان جاری رہے گا، دل و دماغ کو ٹٹولنے کے لیے تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ آپ ہمارے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اگر آپ نے صحیح سے سنا نہیں، میں نے صحیح سے سنایا نہیں تو میزبانی اور مہمانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ 3 سوال تھے ہمارے۔ پہلا سوال تھا وہ کون سی چیز ہے اس کا صدقہ کرنا سب سے افضل؟ وہ کون سی چیز ہے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے چاہے بچہ جتنا چھوٹا ہو، بچی جتنی چھوٹی ہو، اس پر وہ فرض ہے اور ماں باپ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ وہ علم ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بچہ کے اوپر فرض ہے اس کا حاصل کرنا، مرنے کے بعد بھی وہ چیز باقی رہتی ہے۔ ماں باپ نے بچے کو پڑھا لکھا دیا، جنت واجب ہو گئی۔ افضل صدقہ علم کے صدقہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اور 100 رکعت کوئی نفل نماز پڑھے، 1 آیت قرآن سیکھے، اس کے برابر یہ 100 رکعت نفل پڑھنے والا نہیں ہے۔ دوسرا سوال تھا ہم اپنے خدا سے کیوں محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ خدا ہمیں کھلاتا ہے اس لیے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، نبی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو نبی سے محبت ہے، اس لیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آخری سوال تھا کون مسلمان ملعون ہے جو دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچائے، جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے؟ یہ ملعون ہے۔ کون مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، گناہ سے دوسرے کو منع نہ کرے، نیکی کی دوسرے کو ترغیب نہ کرے؟ یہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے۔ مسلمان کون سا مسلمان برباد ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھ کر کے کہتا ہے یہ تو برباد ہے؟ وہ سب سے زیادہ برباد ہے۔ کون مسلمان نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے؟ اپنے لیے نفع پسند کرتا ہے، دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے لیے نفع پسند کرتا ہے، دوسرے مسلمان کے لیے نفع پسند نہیں کرتا۔ یہ مسلمان نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا ہاتھ پکڑے گا، ہم ٹانگ کھینچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حسد نہیں کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ محبت کی تجلی سے قدرت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی، کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے، حاسد کے لیے دوزخ ہے اس کا سینہ، جلتی ہے جہاں آتش بغض و کینہ، حاسد کے لیے دوزخ ہے اس کا سینہ، جلتی ہے جہاں آتش بغض و کینہ، دل پاک ہو
حاسد کا ہے مشکل ارشاد، ہاں دل پاک ہو حاسد کا ہے مشکل ارشاد، کب صاف دھوئیں میں رہا ہے آئینہ۔ پہلا پیغام ماں بہنوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 پیغام ماں بہنوں کے حوالے سے آئے گا، جلسہ کا ایک حصہ نکل جائے گا، 10 منٹ میں پیغام نکل جائے گا۔ آپ کا جلسہ زیادہ دیر تک کا نہیں ہے، تھوڑی دیر کا ہے۔ آپ کو میں مبارکبادی دے رہا ہوں کہ آپ لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ سے بڑا مجمع میلے میں ہے۔ وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، آپ لوگ جلسہ سننے والے لوگ ہیں۔ سننے والے تو جلسہ میں ہیں اور دیکھنے والے وہاں ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ بیماری ہے تو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، چھوٹا چھوٹا پیغام مختصر سا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، شادی کو اللہ نے بہت سستا بنایا تھا۔ شادی 4 وجہ سے مہنگی ہو گئی۔ یہ راز سنیے گا، نوٹ کیجئے گا، تجربہ کیجئے گا۔ میری داڑھی کچی، آپ کی داڑھی پکی ہے، آپ کو زیادہ تجربہ ہے۔ تجربے کی روشنی میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 وجہ سے شادی مہنگی ہو گئی۔ شادی تو اتنی سستی ہے، قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خطبہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 آدمی کے سامنے اگر لڑکا کہہ دے کہ میں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا، لڑکی کہہ دے میں نے اس لڑکا کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح ہو گیا۔ اتنا سستا، اتنا آسان نکاح ہے۔ لیکن نکاح کیسے مہنگا ہو گیا؟ 4 وجہ سے مہنگا ہو گیا۔ بیٹی کو ہم ادھر رخصت کرتے ہیں، ساری جائیداد بیٹے کو لکھ دیتے ہیں۔ حج میں جاتے ہیں، ساری جائیداد بیٹے کو لکھ دیتے ہیں۔ بیٹے پر آپ کرم کرتے ہیں، بیٹی پر ستم کرتے ہیں، اس لیے شادی مہنگی ہو گئی۔ اب داماد عذاب بن کر کے آیا کہ بیٹا اس سے جو کچھ ملے گا ابھی ملے گا، ہگا کر کے لے لو، متا کر کے لے لو۔ آپ بیٹا پر مالا مال ہے، مہربان ہیں، بیٹا کو مالا مال کر رہے ہیں، اور بیٹی پر آپ ستم کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ اگر آپ میراث دیتے بیٹی کو، جس طرح آپ گفٹ کرتے ہیں زمین جائیداد مکان دکان بیٹے کے لیے بناتے ہیں، بیٹی کے لیے بناتے، تو آج شادی سستی ہوتی، مہنگی نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ بتا رہا ہوں نکاح مہنگا کیوں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام میں 2 ہی دعوت ہے، عقیقہ اور ولیمہ، تیسری کوئی دعوت نہیں ہے۔ اسلام میں 2 ہی دعوت ہے، ایک عقیقہ ایک ولیمہ۔ ولیمہ اور عقیقہ کے علاوہ کوئی تیسری دعوت نہیں ہے۔ عقیقہ کا مطلب ہے بیٹا پیدا ہوا ہے، باپ دعوت کھلا رہا ہے۔ ولیمہ کا مطلب ہے شوہر اپنی بیوی کو رخصت کر کے لایا ہے، اس خوشی میں شوہر بیٹا والا دعوت کھلا رہا ہے۔ اور لیکن یہ تیسری دعوت کا اضافہ ہوا، بیٹی والے کے یہاں بارات جا رہی ہے، باراتی لوگ دعوت کھا رہے ہیں۔ یہ حرام بھی نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ بیچ بیچ کی دعوت ہے۔ اس دعوت نے شادی کو مہنگا کر دیا، اسی دعوت نے شادی کو مہنگا کیا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، شادی تو اللہ کے رسول نے بہت آسان کیا تھا، لیکن یہ شادی اتنی مہنگی کیوں ہو گئی؟ خون کے آنسو ایک ماں باپ کو رونا پڑتا ہے۔ بیٹا جوان ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن بیٹی جو ہی جوان ہوتی ہے چہرے سے چمک اڑ جاتی ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی کہاں سے انتظام ہوگا، کیسے نکاح ہوگا؟ اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کا منہ لٹک جاتے ہیں، کیونکہ اب کیا ہوگا؟ یہ 18 سال میں جوان ہو جائے گی، کہاں سے انتظام کریں گے؟ یہ نکاح کیسے مہنگا ہوا میں بتا رہا ہوں، مالداروں نے اس کو مہنگا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا، ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو سامان دینا چاہتے ہیں، چھپا کر کے دیجیے۔ کون کہتا ہے آپ کو منع کرتا ہے؟ نہیں منع کرتا۔ آپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہتے ہیں، سونے کا پلنگ بنا کر کے دینا چاہتے دیجئے، لیکن دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے دیجئے۔ لیکن مالداروں نے کیا کیا؟ دکھا کر کے اپنی بیٹی کو پلنگ دینا شروع کیا، سلی گوڑی سے منگا منگا کر کے دینا شروع کیا۔ اب غریبوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ جو امیروں کو دینا پڑتا ہے خوشی خوشی، غریبوں کو خون کے آنسو رو کر کے دینا پڑ رہا ہے۔
یہ دکھا کر کے جو آپ نے بیٹی کو دیا، غریبوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، بیٹی کو شوق سے دیجئے، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے، چھپا کر کے۔ چوتھی وجہ شادی کو کیوں مہنگا کیا گیا، شادی کیوں مہنگی ہوئی، یہ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ رسم نے شادی کو مہنگا کر دیا۔ اگر آپ آئیں گے مہر پر نکاح کریں گے، شادی بہت آسان ہے۔ اگر آپ مطالبے پر نکاح کریں گے، شادی بہت مہنگی ہے۔ مطالبہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ہم کو نقد پیسہ بھی چاہیے، اور ہم کو سامان بھی چاہیے، ہم کو گاڑی بھی چاہیے، اور دینے والے کی حیثیت کو دیکھا نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ جلسے میں دعا کرائی جاتی ہے، حضرت دعا کر دیجئے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے، بیٹی کی شادی میں کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ پیسہ بھی دینا پڑے گا، گاڑی بھی دینی پڑے گی، اور سامان بھی دینا پڑے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے جتنا لیا نہیں ہے اس سے 10 گنا آپ کو بڑھ کر کے دینا پڑے گا۔ اگر آپ فری میں شادی کریں گے اللہ کے بھروسے، اللہ 100 گنا بڑھا کر کے دے گا۔ میں آپ کا مہمان ہوں، جلسے میں بول رہا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میری گریبان کو آپ پکڑ سکتے ہیں، میرے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، دنیا والے کیا دیں گے، یہ تو محتاج ہیں، اور جب اللہ دے گا تو آپ کو غنی کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ اس لیے اپنے جوان بیٹے کو اگر جوانی کے موقع سے اگر آپ یاد کرتے ہیں نکاح کے موقع سے، تو یاد رکھیے، ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے بھروسے ہم اپنے بیٹے کی شادی کرائیں گے۔ آپ دھیان میں رکھیے کہ میرے بیٹے کو نوکری نہیں ہے، نیت کر لیجئے اس کے بعد نوکری ہوگی۔ آپ کا بیٹا حج نہیں کیا، نیت کر لیجئے اللہ حج بھی کرا دے گا۔ آپ کے بیٹے کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، نیت کر لیجئے زمین جائیداد کا بھی مالک ہوگا۔ جو دنیا سے مانگتا ہے وہ کنگال ہوتا ہے، جو خدا سے مانگتا ہے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد شادی دھوم دھام سے ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، اس سے پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں ایک جھگڑا نہیں ہے، 4 جھگڑے ہیں۔ میں آج اس کا علاج بتا رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جلسہ آپ کا بڑی جلدی نکل رہا ہے، آپ لوگ دھیان رکھیے، آپ کو جانے کا ماحول نہیں بنانا ہے۔ تھوڑی دیر آپ اپنا حوصلہ دکھائیے، جلسہ آپ کا نکل جائے گا۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے۔ دعا سے پہلے آپ رکے ہوئے ہیں، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک جھگڑا نہیں ہے، 4 جھگڑے ہیں۔ وہ جھگڑے کیسے ختم ہوں گے میں بتا رہا ہوں۔ ساس کا الگ جھگڑا ہے، شوہر کا الگ جھگڑا ہے، بیوی کا الگ جھگڑا ہے، نند کا الگ جھگڑا ہے۔ ساس کا جھگڑا یہ ہے کہ میں بیٹے کی ماں ہوں، میں گھر کی مالک ہوں، یہ میرے بچے کو باہر کیوں لے جائے گی، یہ میرے بچے کے دل پر قابض ہو جائے گی، یہ میرے گھر کی دولت کو اپنے میکے پہنچا رہی ہے۔ یہ تو ساس کا جھگڑا ہے۔ شوہر کا جھگڑا ہے، جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی نہیں ہے، جب تک ویسی نہیں بنے گی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، اس کو سیدھا کروں گا۔ یہ شوہر کا جھگڑا ہے۔ اور نند کا جھگڑا ہے کہ میں کچھ بھی کھاؤں، کچھ بھی پیوں، کسی سے بات کروں، کہیں جاؤں، کہیں سے آؤں، یہ بھوجائی مجھ کو ٹوکنے والی، روکنے والی کون ہوتی ہے؟ یہ نند کا جھگڑا ہے۔ اور بہو کا جھگڑا ہے، بیوی کا جھگڑا ہے کہ میں رانی بن کر کے آئے ہوں، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہوں، یہ بہو کا جھگڑا ہے۔ چاروں جھگڑے کیسے ختم ہوں گے میں راز بتا رہا ہوں، علاج بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، سر پر بیوی کو بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے، تھوڑا ہی جلسہ ہے، تھوڑا حوصلہ ہے۔
آپ سن رہے ہیں، اللہ کرے قبول کرے۔ باپ نے بیٹی سے کہا ہے بیٹی سسرال جا رہی ہو غصہ مت دکھانا ورنہ تم کو طلاق پڑ جائے گی۔ اگر بیٹی سسرال میں جا کر کے غصہ دکھائے گی تو جھگڑا ہی ہوگا، جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ باپ نے بیٹی سے کہا ہے کہ بیٹی اپنے شوہر کو مت ڈانٹنا، اپنی ساس کو مت ڈانٹنا، اپنی نند کو مت ڈانٹنا ورنہ تینوں سے تمہاری دشمنی ہو جائے گی۔ اگر بہو پہنچی ہے سسرال میں، ساس کو بھی ڈانٹ رہی ہے، شوہر کو بھی ڈانٹ رہی ہے، نند کو بھی ڈانٹ رہی ہے، تو جھگڑے کی بنیاد ڈانٹنا ہے۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں تم کو اپنے میکے سے لے کر کے آیا ہوں، سسرال لے کر کے آیا ہوں، تم میری بیوی ہو، مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، دل میں مت رکھنا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر میں غصے میں رہوں تو تم منہ درازی مت کرنا، خاموش رہنا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ میرے گھر میں جو کچھ ملے کھانے کے لیے کھا لینا، شکر کرنا، نہ ملے صبر کرنا، شکایت مت کرنا ورنہ تم سے میرا جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑے میں رشتہ ختم ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شوہر کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ شوہر عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کرے، اس کو میں اپنی طرح بنا نہیں سکتا، اگر اپنی طرح بناؤں گا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بیوی اپنی ساس کو ماں سمجھے، ساس نہ سمجھے، اسی دن بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، بہو نہ سمجھے، ساس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ نند اپنی بھوجائے کو بھوجائی نہ سمجھے، اپنی بہن سمجھے، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑے سے کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمر گھٹ جاتی ہے، روزی گھٹ جاتی ہے، آدمی کی صحت برباد ہو جاتی ہے، آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ جھگڑا جس دن ختم ہوا اسی دن ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے، صحت بھی بڑھ جاتی ہے، روزی بھی بڑھ جاتی ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس میں بھاری مجمع ہے، بہت سارے لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں۔ یہ بارسوئی ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر لوکل ٹرین ہے جو کٹیہار پہنچتی ہے، بہت دیر سے پہنچتی ہے، اور یہاں پر سپر ٹرین ہے جو 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں کٹیہار پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ رکتی نہیں ہے، بارسوئی سے کھلتی ہے، کٹیہار میں رکتی ہے، اور جو لوکل ٹرین ہے قدم قدم پر رکتی ہے، وہ دیر سے پہنچتی ہے۔ اگر گھر میں جھگڑا ہوگا تو آدمی کی مثال لوکل ٹرین کی طرح ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، وقت پر منزل نہیں ملے گی، منزل سے دور رہے گا، صحت بھی چلی جائے گی، روزی سے برکت بھی چلی جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے گھر کے جھگڑا کو ختم کر کے دکھائیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ اپنے سے جھگڑا کریں گے، دوسرے سے صلح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے سے جھگڑا کریں گے، دوسرے سے صلح کریں گے۔ دیکھیے، اپنے سے بھی صلح کریں گے، دوسرے سے بھی صلح کریں گے۔ گھر سے جھگڑا ختم ہوگا تو باہر کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، اور گھر سے اگر جھگڑا شروع ہوا باہر تک جھگڑا باقی رہے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، بالکل اسی پر ختم ہو رہا۔ پہلی رات ہے، آج دلہن آئی ہے سسرال، شوہر کو پرائیویٹ میں بٹھا کر کے کہتی ہے دیکھو بھائی سے میل محبت رکھنا، جھگڑا مت کرنا۔ کہا تم کو ہم سے مطلب ہے کہ ہمارے بھائی سے مطلب ہے؟ تم کو ہم سے مطلب ہے کہ ہمارے گارجن سے، اپنے خاندان سے مطلب ہے؟ ہم سے مطلب رکھو، ہمارے بھائی سے مطلب مت رکھو۔ تو بیوی زیادہ دیندار تھی، اس نے سمجھایا تم اپنے بھائی سے جب میل محبت رکھو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں میل محبت رکھے گی، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی، میل محبت سے نہیں رہے گی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ یہ کس نے محبت
محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ اتنی محبت سے آپ لوگوں نے سنا کہ اتنی جلدی پیغام نکل گیا۔ تیسرا پیغام آ رہا ہے، بہت محبت سے سنیں گے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر بہت لوگ ڈس بریک مارے ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ سو کر کے سننے کے لیے کہا ہے، سو کر کے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، جاگ کر کے سننا ہے۔ تیسرا پیغام آ رہا تیزی کے ساتھ، ماں بہنوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو دل سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ ماں باپ کو شادی سے پہلے کما کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر یہاں بھی، اور شادی کے بعد سسرال والے کو دیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، شادی سے پہلے شادی کے بعد ماں باپ کو کما کر کے دینا۔ دھیان سے سنیے گا، ماں باپ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے، آپ کو کیا ملے گی؟ 5 چیزیں ملے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں جلسے میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا اس کو، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے دروازہ کھولے گا۔ ماں باپ پر آپ مہربان ہوں گے، اللہ 5 چیزیں آپ کو عطا کرے گا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 چیزیں اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں اگر آپ کو مل گئی تو اس کے بعد کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ماں باپ کی خدمت پر کیا ملتا ہے۔ 3 مثال لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری داڑھی میں موتی لٹکا ہوا ہے، میری داڑھی میں موتی لٹکا ہوا ہے۔ داڑھی میں موتی ہے، موتی کتنا قیمتی اندازہ کیجئے گا، سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ موتی لٹکا ہوا ہے، خواب دیکھا، کسی عالم سے پوچھا کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ رات میں موتی لٹکی ہوئی ہے، کہ تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، اسی کا صلہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو موتی سے جڑ دیا ہے۔ دوسری مثال ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ دلی جاتے ہیں، دلی میں نظام الدین کو آپ نے دیکھا ہے۔ نظام الدین میں خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، کہا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منبر پر کھڑے ہوئے، کپڑا نکالا، کپڑے کو ہاتھ میں لیا، دعا کیا، بادل نہیں تھا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا بادل آ گیا، ہاتھ جیسے ہی گرایا بارش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کمال دعا کا ہے یا کپڑے کا ہے؟ کہا یہ کپڑے کا کمال ہے۔ کہا کہ کپڑے کا کمال کیسے ہے؟ کہا وہ میری ماں کا دوپٹہ تھا، میں نے اس کا واسطہ دے کر کے دعا کیا، میری ماں کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور میری ماں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، غیر مرد نے میری ماں کو نہیں دیکھا، میں نے اس ماں کا واسطہ دیا اللہ کو، میرے پروردگار بارش دے دے۔ میں نے ہاتھ اٹھایا، بادل آیا، میں نے ہاتھ گرایا، بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بیٹا ہے، پیٹھ پر بٹھا کر کے اپنی ماں کو حج کرا رہا ہے، 1 حج نہیں 7 حج کرایا، خیال ہوا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، عالم کو گیا پوچھنے کے لیے، حضور بتائیے میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر کے 7 بار حج کرایا ہے، ماں کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کرے بے وقوف تمہیں کیا معلوم، تم جب چھوٹا تھے، سردی کی رات تھی، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تمہاری ماں تم کو اپنے ساتھ لے کر کے سو رہی تھی، تم نے پخانہ بھی کیا، تم نے پیشاب بھی کیا، تمہاری ماں غریب تھی، رات میں اٹھ کر کے بستر کو دھویا، دوسرا بستر نہیں تھا، کچے میں تمہاری ماں سو گئی، تم کو اپنے پیٹ پر سلایا، ابھی تو اس 1 رات کا حق ادا نہیں ہوا، تم زندگی بھر کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ 3 مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ رات میں انتقال کر گیا، صبح کو لاش میں چوٹی پڑ رہی ہے، لوگوں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، لاش میں چوٹی پڑ رہی ہے، تو پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا اس نے اپنی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس کی ماں بیمار ہو کر کے اکیلی مر گئی، اسی کی سزا اللہ نے موت سے پہلے دکھائی، رات میں انتقال کیا اور چوٹی اسے کھود کر کے اس کی لاش کو کھانا شروع کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ماں کا نافرمان کو موت سے پہلے ہی اللہ سزا کا منہ دکھاتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، ایک آدمی مر رہا، آنکھ باہر ہو رہی ہے اور چلا رہا ہے، چہرہ نیلا پڑ رہا ہے، باپ سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا، یہ اسی کی سزا ہے،
آج مر رہا ہے تو اتنی سختی کے ساتھ مر رہا ہے کہ آنکھ باہر نکل گئی ہے، چلا رہا ہے، چہرہ نیلا پڑ گیا ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کے نافرمان کو اللہ موت کے سختی سے دوچار کر کے موت سے پہلے سزا دے رہا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیوی آ نہیں رہی ہے، شوہر پوچھتا کیوں نہیں آنا چاہتی ہو؟ کہا تمہاری ماں کی وجہ سے نہیں آؤں گی، جب تمہاری ماں راستے سے ہٹ جائے گی تم اس کو مار دو گے، جان سے ختم کر دو گے، اس کے بعد میں آؤں گی۔ کہا کہ تمہاری شرط منظور ہے۔ گنے کے کھیت میں لے گیا بہانے سے ماں کو، اب اس پر حملہ کرے گا کہ زمین میں پیر اس کا دھسنا شروع ہو گیا، دھستے دھستے یہاں تک کہ ساری بستی کے لوگ جمع ہو گئے، اس کو نکالنے کی کوشش کیا، نہیں نکال پائے۔ ماں کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، کفن اور کندھا تک نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو ماں کی خدمت پر کیا ملے گا؟ دھیان سے سنیے گا۔ اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سبکتگین۔ یہ غلام تھا۔ غلام بادشاہ کیسے بنا؟ ماں پر مہربان ہوا تھا، اللہ نے بادشاہت دے دی۔ کیسے؟ شکار کرنے کے لیے گیا تھا، شکار کر رہا تھا ہرن کا، ہرن تو بھاگ گیا، اس کا بچہ پیچھے رہ گیا، بچے کو اس نے پکڑ لیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرے بچے کو اس نے پکڑ لیا ہے، وہ دوڑ کر کے آئی، فریاد کرنے لگی، آنکھ سے آنسو اس کے جاری تھے۔ ماں پر رحم کیا اس نے، اللہ اس پر مہربان ہوا۔ جو غلام تھا اللہ نے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ماں کی خدمت کیجئے، جو چیز آپ کو عطا نہیں ہوئی اللہ وہ عطا کرے گا۔ آپ غلام ہیں، نوکر ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ بادشاہ اور مالدار بنا دے گا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ شکاری ہے، شکار پر تیر چلاتا ہے، جال پھینکتا ہے، ایک ہرن اس میں پھنس گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ دودھ کے انتظار میں ہے، اس کو اجازت دی جائے، یہ دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی۔ شکاری کہتا میں اس کو واپس جانے نہیں دوں گا، یہ میرا شکار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں رسول ہوں، میری زبان پکی ہے، میں یہی رہوں گا، 10 منٹ میں یہ ماں جائے گی، بچے کو دودھ پلا کر کے آ جائے گی، اس کو جانے دو۔ وہ شکاری کہتا اچھا نہیں ہوگا، اگر یہ واپس نہیں آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے میں ضمانت دیتا ہوں، میں زبان دیتا ہوں، اس کو جانے دو۔ جب وہ ہرنی چلی گئی 10 منٹ کے بعد واپس آ گئی۔ اب کیا ہے؟ وہ شکاری دیکھتا ہی رہ گیا، جو کافر تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ ماں پر مہربان ہونے والے کو، وہ بھی جانور کی ماں پر مہربان ہونے والے کو، جو کافر تھا، دشمن تھا، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ماں پر مہربان ہونے والے کو اللہ مسلمان بنا دیتا ہے، ماں پر مہربان ہونے والے کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم ماں پر مہربان ہو جاؤ تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم ماں پر مہربان ہو جاؤ تمہاری صحت بڑھ جائے گی، تم ماں پر مہربان ہو جاؤ تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ پیغام نکل گیا۔ مسجد کے حوالے سے 2-3 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ آدھے حصے کا جلسہ نکل گیا، تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، بائی پاس جا رہا ہے، چشمہ لگا کر کے بہت دور تک دیکھ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بتا رہا ہے کہ ہم تیار نہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بیٹھنا ہے، دعا تک بیٹھنا ہے، چاہے پیشاب پخانہ لگے پھر بھی بیٹھنا، ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں پیشاب پخانہ لگے تو نکل جائیے گا، ورنہ جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان دیجئے گا، بالکل 3 پیغام پر آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ سارا مجمع میلے میں ہے، جلسہ میں تو ہے نہیں، کس کو سنایا جائے، کون سنے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے مسجد کی نسبت کا جلسہ ہے، اللہ نے مسجد کی لاج رکھ لیا، میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے اللہ جوان بیٹے کو کامیاب فرمائے، آپ کے بڑھاپے پر اللہ رحم فرمائے،
آپ کی ماں بہنوں کی آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے۔ 3 پیغام صرف دے رہا ہوں، آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، بس اسی پر سن لیجئے، 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا سنیے گا۔ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ شراب کون پلاتا ہے؟ شیطان۔ جوا کون کھلاتا ہے؟ شیطان۔ جوا کون کھلواتا ہے؟ شیطان۔ شراب کون پلاتا ہے؟ شیطان۔ کیوں پلاتا ہے؟ یہ راز سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ 2 وجہ سے شیطان دارو پلاتا ہے، 2 وجہ سے شیطان جوا کھلاتا ہے۔ جوا کیوں کھیلتا ہے؟ شیطان کیوں کھلواتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ شراب کیوں پلواتا ہے؟ 2 وجہ سے، تاکہ خدا کا بندہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، نمازی نماز سے محروم ہو جائے۔ 2 وجہ سے شرابی شراب پیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے شراب پینے والا نماز نہیں پڑھتا، جوا کھیلنے والا نماز نہیں پڑھتا۔ اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا، شراب بھی نہیں پی رہا ہے، جوا نہیں کھیل رہا ہے، تو آخر کیوں؟ دوسری وجہ کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، نماز کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے کہا جو نبی تھے وہ نماز کی حفاظت کرتے تھے، جو نبی کے بعد نالائق لوگ آئے انہوں نے ہی نماز کو برباد کیا۔ جبکہ نمازی خدا کا ہوتا ہے، ساری خدائی اس کی ہوتی ہے، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو نمازی نہیں نماز نہیں وہ کسی کا نہیں۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ حدیث کہتی ہے یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ قارون کے ساتھ ہوں گے، یہ حامان کے ساتھ ہوں گے، یہ فرعون کے ساتھ ہوں گے۔ اور فرعون کہاں ہوگا؟ جہنم میں، تو یہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ تیسری حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جس کے ساتھ نماز ہے اس کے پاس دین ہے، جس کے ساتھ نماز نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کون ہے۔ 5ویں حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عورتوں کا بھاری مجمع ہے، بہت ساری عورت نماز پڑھتی ہے، سر کے اوپر نماز نہیں جاتی۔ وہ کون سی عورت ہے؟ جس کا شوہر ناراض ہے اور عورت نافرمان ہے، شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، اگر وہ نماز پڑھے تو سر کے اوپر نماز نہیں جاتی، جو شوہر کی نہیں ہوئی وہ خدا کی کیا ہوگی؟ 5ویں حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آدمی نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، پیسے والا ہے، حج نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج نہیں کیا، نماز تو پڑھ رہا ہے، حج نہیں کیا، روزہ تو رکھتا ہے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ تو دیتا ہے، لیکن نجات نہیں ملے گی۔ دھیان سے سنیے گا، ایسا آدمی بھی آپ کو مجمع میں ملے گا جو نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایسے آدمی کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ انشاءاللہ مدرسے والے سے وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ اب ڈس بریک مار رہے ہیں، اور اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو سر پر رکھ لیتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ رمضان آئے گا تب پڑھیں گے، جمعہ آئے گا تب پڑھیں گے، رمضان نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ کتنے خطرناک ہیں میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک عورت نے زنا کیا، پیٹ میں بچہ رہ گیا، اور اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس نے قتل کر دیا۔ یہ عورت کتنی نافرمان ہے؟ اس سے بھی بڑا نافرمان وہ آدمی ہے جو مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے۔ ظہر میں پڑھتے ہیں فجر کو، اور عصر میں پڑھتے ہیں ظہر کو، مغرب میں پڑھتے ہیں عصر کو۔ پڑھتے تو ہیں لیکن وقت ٹال کر کے پڑھتے ہیں۔ لکھا کہ ایک آدمی کو حج میں جانا ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ میری ایک نماز فوت ہو جائے گی، تو لکھا ہے کہ حج میں جانا ہی حرام ہے۔ تیسری غلطی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، چوتھی غلطی۔ تیسری اور چوتھی غلطی مسلمانوں کی کیا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، جھٹا جھٹ پڑھتے ہیں، جھٹا جھٹ۔ مرغی کا دانہ ہے، چھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ چن رہے ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کر کے 9 2 11 ہو گئے۔ اس طرح چھوٹتے ہیں جیسے کہ جیل سے ابھی قیدی چھوٹا۔ اتنی جلدی بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اژدہا کوئی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، اتنی جلدی بھاگتے ہیں۔ بس بٹن دبایا آن ہو گئے، بٹن دبایا آف ہو گئے۔ اس طرح اگر 60 سال بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، کان میں آواز آئی ہے مسجد کی، کوئی مجبوری آپ کو نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، معذور بھی نہیں ہے، آپ نے گھر میں نماز پڑھ لی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 4 بہت بڑی غلطی ہے، انشاءاللہ آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی۔ فرصت سے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ فرصت سے نماز پڑھیں گے۔
जवानी में फुर्सत नहीं मिलेगी, बुढ़ापे में फुर्सत मिलेगी, लेकिन बुढ़ापे में इतने बीमार होंगे कि अपना बोझ नहीं उठा पाएंगे। इंशाअल्लाह नमाज की आदत होगी, रोज पढ़ेंगे, वक्त पर पढ़ेंगे, अदा पढ़ेंगे, टाल करके नहीं पढ़ेंगे। हाथ उठा दिया, बिल्कुल सही जा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। जाग ए उम्मती शाह है दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुल कर रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा मुताला, बड़ी उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि किसी पर जुल्म नहीं करना है, जालिम नहीं बनना है। अगर जालिम बनेंगे तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है, हाथ उठाइए। बदला नहीं लेंगे, माफ़ करेंगे, मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, मुसीबत में मदद करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी को एक आदमी ने पकड़ा, जोर से खींचा, इतना जोर से खींचा कि हमारे नबी का सर उसके सीने से आकर के टकराया। करे अल्लाह के बंदे क्यों मुझको खींच रहे हो? कहा हमको माल देना पड़ेगा, सबको दिया है, हमको भी देना पड़ेगा। कहा इसको जबान से भी तो बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, डांटा भी नहीं, मुस्कुरा दिया। कहा मिलेगा, सबको उसका हक मिलेगा। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी ने आकर के धक्का दिया, सबको माल दिया, हमको नहीं दिया। फिर धक्का दिया, कहा सबको दिया, हमको नहीं दिया। फिर धक्का दिया, कहा सबको दिया, हमको नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बबूल के दरख्त से अटका दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटे अल्लाह के बंदे सब्र करो, सब्र करो, मेरे पास आएगा दे दूंगा। जो आया सबको खत्म कर दिया, सबको बांट दिया, जिसको जो सामने थे उसको मिल गया, जो बाद में आया उसको नहीं मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को छीन करके भाग गया। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे भाई चादर तो दे दो, बदन को मैं समेट लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बदतमीज को भी माफ किया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मस्जिद में अल्लाह के रसूल बैठे हुए, सहाबा का मजमा है, एक आदमी खड़ा हुआ, यहूदी था। ओ मोहम्मद कैसे आदमी हो तुम, मुझसे कर्जा लिया और वापस नहीं किया, और आज देने का वादा है, टाल मटोल कर रहे हो। तुम्हारा खानदान भी टाल मटोल करने वाला, तुम्हारा दादा भी टाल मटोल करने वाला था, तुम्हारा खानदान ऐसा ही वैसा था। सहाबा की आंख सुर्ख हो गई, सहाबा की आंख सुर्ख हो गई, तलवार निकाल करके धमकाने लगे। अल्लाह के रसूल ने कहा सही तो कह रहा है, उसका कर्जा है, मांग रहा है, उसको आंख क्यों दिखा रहे हो? आंख दिखाना है तो कर्जा लेने वाले को दिखाओ, कर्जा देने वाले को आंख क्यों दिखा रहे हो? तुम अगर आंख दिखाओगे कर्जा देने वाले को, अगर तुम डराओगे कर्जा देने वाले को, तो जुल्म होगा, तुम जालिम बनोगे, वो मजलूम होगा। अल्लाह ने नबी को जुल्म करने से मना किया है। एक आदमी ने जबरदस्ती किसी गरीब का घर ले लिया, जबरदस्ती किसी जमीन पर काबिज हो गया। हाकिम को पता चला कि मालदार था, लाठी वाला था, किसी गरीब को, अपने गरीब भाई को डरा धमका करके उसकी जमीन पर काबिज हो गया। समझ में आ गया कि ये बादशाह है, इससे जमीन वापस लेना आसान नहीं है, लेकिन एक रास्ता है जिससे जमीन लेना वापस करना आसान है। बोरा लेकर के रास्ते पर बैठ गया। जब बादशाह गुजरने लगा तो कहा ओ बादशाह सलामत रुक जाओ, मैं हाकिम हूँ, ये मेरा बोरा है, बोझ है,
اس کو سر پر اٹھا کر کے میرے رکھ دو، میں گھر چلا جاؤں گا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ہلکا پھلکا سامان ہوگا، اس میں اس نے مٹی بھر کر کے رکھا تھا۔ جب بادشاہ اٹھانے لگا تو نہیں اٹھ سکا۔ او بادشاہ، دوسرے کی زمین زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور ایک بورا مٹی تو اٹھا نہیں سکتا، قیامت میں اس کی زمین تو کیسے واپس کرے گا؟ بادشاہ کے پیر سے زمین نکل گئی، خوف خدا میں اس نے لی کی زمین واپس کر دیا۔ یاد رکھیے، یہاں تو آپ کی لاٹھی میں طاقت ہے، آپ کو ایم ایل اے سے تعلق ہے، ایم پی سے تعلق ہے، یہاں تو کام چل جائے گا، لیکن اللہ کی عدالت میں گاڑی نہیں چلے گی، حساب کتاب برابر سرابر ہوگا۔ اس لیے یہاں کے لیے نہیں، وہاں کے لیے انصاف کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اتنا بڑا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بے وقوف ہیں کہ عقل مند ہیں، تو ہر آدمی بولے گا میں عقل مند ہوں، بے وقوف نہیں ہوں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ درباری گئے، چھوٹ گئے، تلاش کرنے لگے، ایک آدمی کو پکڑ کر کے لایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ کہا کیسے؟ یہ جس ٹھال پر بیٹھا ہوا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا، جس ٹھال پر بیٹھا ہوا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا، اس سے میں نے اندازہ کیا یہ بہت بڑا بے وقوف ہے، اس کو پکڑ کر کے لائے۔ بادشاہ نے کہا اس سے بڑا بے وقوف کون ہے میں بتاتا ہوں۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوتا؟ کہ اس سے بڑا بے وقوف وہ بادشاہ ہے جو ملک پر ظلم کرتا ہے، ملک کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگ تو اس کے ظلم کی وجہ سے برباد ہوں گے، یہ بادشاہ ظلم کی سزا میں برباد ہوگا۔ جو ٹھال پر بیٹھے اس کو کاٹے، اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ بادشاہ ہے جو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کا بیٹا غریب رہے اس پر ظلم مت کیجئے، آپ کی بیٹی غریب رہے اس پر ظلم مت کیجئے، آپ کا پڑوسی غریب ہے اس پر ظلم مت کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں لوہار بھاتی چلاتا ہے، لوہا کوٹتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ بھاتی چلتی ہے، لوہا اندر جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ بھاتی کیا ہے؟ مرا ہوا چمڑا ہے، مرے ہوئے چمڑے کی بھاپ سے لوہا گل جاتا ہے، جب مظلوم کی آہ نکل جاتی ہے تو طاقتور فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں ڈھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ ہوتی ہے ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراہ، ہوتی ہے بندراہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ جو پورے جلسے کا خلاصہ ہے، آخری پیغام 3 منٹ کا دینے کے لیے جا رہا ہوں، جلسہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈسک بریک مارے ہیں، اور جتنے ووٹر لسٹ میں نام جن کا نہیں آیا وہی لوگ ہاتھ اٹھائے۔ خیر جانے دیجئے، آخری پیغام 3 منٹ کا آ رہا ہے، اس پر جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ کیسے ویران ہوتا ہے، یہ دل ہے یہ کیسے مرتا ہے، یہ دل ہے اس میں کیسے زنگ لگتا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے گھر ویران ہوتا ہے اسی طرح یہ دل ویران ہوتا ہے، جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے اسی طرح اس دل کے اندر زنگ لگتا ہے، جیسے آدمی مرتا ہے اسی طرح اس کا دل مرتا ہے۔ مرتا کون سا دل ہے اور اجاڑ کون سا دل ہوتا ہے، ویران کون سا دل ہوتا ہے، کون سے دل کے اندر زنگ لگتا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دل ویران ہوتا ہے کب؟ جب اس دل کے اندر قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن اگر کسی دل کے اندر نہیں ہے وہ ویران ہے، وہ قبرستان ہے، وہ سنسان ہے، وہ گلستہ نہیں ہے، وہ شمشان ہے، قبرستان ہے، وہ اجاڑ ہے، ویران ہے، گلستہ رہی ہے۔ دوسری بات،
جیسے پانی اگر لوہے کو لگ جائے اس میں زنگ لگتا ہے، اسی طرح اس دل کے اندر زنگ لگتا ہے۔ یہ زنگ کیسے ختم ہوتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو یاد کیجئے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا، خدا کو یاد کیجئے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زنگ کیوں لگتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زنگ کیسے ختم ہوگا؟ توبہ کر لیجئے، اللہ دل کو زندہ فرما دے گا۔ آدمی توبہ کرنا نہیں چاہتا، کیوں؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، گناہ چھوڑ نہیں رہا۔ کیا کہتا ہے؟ خدا معاف کرنے والا ہے، خدا پکڑنے والا بھی ہے۔ موقع دیتا ہے آج توبہ کر لو، موقع دیتا ہے کل توبہ کر لو، موقع دیتا ہے اگلے مہینے میں توبہ کر لو۔ جب بار بار موقع دیتا ہے تھک جاتا ہے اللہ، یہ توبہ نہیں کرتا تو پکڑ لیتا ہے بعد میں موقع دے گا۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ خدا سے میرا گمان اچھا ہے، میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ عمل ہے نہیں، یہ دھوکہ ہے، غرور ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، خدا کیسے اچھا معاملہ کرے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں، میں فلاں نبی کا امتی ہوں، میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑے گا جہنم، میرا کچھ نہیں بگاڑے گا عذاب، میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں، میں فلاں بزرگ کا فلاں نبی کا امتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہا اے فاطمہ جہنم کی آگ سے بچو، اپنے کو بچاؤ، اس بھروسے میں مت رہنا کہ محمد کی بیٹی ہوں، محمد ہمیں بچا لے گا۔ بیٹی اگر تمہارے اندر طلب نہ ہو تو محمد بھی نہیں بچا پائے گا۔ فلاں بزرگ کے مرید ہیں، پیر صاحب تو خود پھنسے پڑے ہوئے، تم کو کہاں سے نکالے؟ نبی سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہو سکتا، اور مرید سے بڑھ کر کے بیٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی بیٹی چہیتی بیٹی فاطمہ کو نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، گناہ مت کرو، نافرمانی مت کرو، اس بھروسے میں مت رہنا کہ محمد کی بیٹی۔ چوتھی غلطی ہم لوگوں سے کیا ہوتی ہے؟ جلسہ سنا ہے، دعا ہوئی ہے، دعا قبول ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے جلسہ سن کر کے بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ گناہ چھوڑنا پڑے گا تبھی جلسہ قبول ہوگا۔ گناہ کرتے رہیں گے، جلسہ سنتے رہیں گے، ادھر کینسر لگا ہوا ادھر علاج ہے، یہ لا علاج بیماری ہے۔ پانچویں بات کو یاد رکھیے، ہمارے جوانوں کا کیا دھوکہ ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے؟ توبہ کر لیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، تم کو یقین ہے کہ کل تک تم زندہ رہو گے؟ اگلے مہینے تک زندہ رہو گے؟ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بوڑھا باپ رہ جاتا ہے، جوان بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ ہمارا جوان کیا کہتا ہے؟ معاف کرا لیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو ایسا ہی ہوا کہ چراغ پر انگلی رکھ دیا، جل گئی، مرہم پٹی کرا لیں گے۔ کیا کوئی جب عقل مند جوان ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس لیے جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے دل انشاءاللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو
دنیا کے مسافر۔ جلسہ آپ کا ختم ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اخیر تک بیٹھے رہے، آپ لوگ سننے والے تھے، دیکھنے والے آئے، دیکھ کر کے چلے گئے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے، آپ کا دین بھی بنائے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، آمین بولی۔ اللہ آپ کے مقصد کو پورا کرے، مشکل کو آسان کرے، ہر آفت بلا سے اللہ آپ کی بیوی کی، بال بچے کی، ماں باپ کی مکمل حفاظت فرمائے۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، عمر بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ 3 وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبت آتی ہے، چھوڑ دیجئے، مصیبت نہیں آئے گی۔ گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، حرام کمانے کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، غلط ماحول کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کیجئے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے، نہ بازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین، رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔